السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ زینب میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی ہوں اسلامی ویڈیو۔ ایسے اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حابیل اور قابیل کون تھے۔ چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ ان کی کہانی قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا جو حسد، ضد اور نافرمانی کی بنیاد پر ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں، جیسے حسد کے نقصانات، قربانی کی اہمیت اور اللہ کے حکم کی اطاعت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو ان کے ہاں کئی اولادیں ہوئیں۔ ان میں حابیل اور قابیل بھی شامل تھے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت حوا کے پیٹ سے ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک بیٹے کی شادی دوسرے بیٹے کی جڑواں بہن سے ہو، اور اس وقت حابیل کی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت نہ تھی جبکہ قابیل کی بہن نہایت خوبصورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے ہونا تھی، مگر قابیل نے انکار کر دیا۔ اسے اپنی بہن سے محبت تھی اور وہ کسی صورت اسے حابیل کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا اور اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں بھائی قربانی پیش کریں اور جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ حابیل ایک نیک شخص تھا، وہ چرواہا تھا، اس نے بہترین دمبا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ دوسری طرف قابیل ایک کسان تھا اور اس نے خراب قسم کی اجناس اللہ کے حضور پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ قربانی رد ہونے پر قابیل کو شدید غصہ آیا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل ایک صابر اور نیک انسان تھا۔ اس نے جواب دیا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی سار ہو اور تم جہنم والوں میں شامل ہو۔ قابیل نے اپنے غصے اور حسد پر قابو نہ پایا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور وہ اپنے وہی بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ آخرکار اس نے ایک دن موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا جو محض حسد اور ضد کی بنیاد پر ہوا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک کوا بھیجا۔ وہ کوا آیا اور زمین کھود کر ایک مردہ کوا کو زمین دفن کرنے لگا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہو گیا اور کہا، افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کو لاش کو زمین میں دفن کرتا۔ تب اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کو دفن کیا۔ اس واقعے کے بعد قابیل پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کہانی میں ہمارے لیے کئی عبرتیں چھپی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر قابیل اپنے بھائی دل سے حسد نکال دیتا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا تو وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا، لیکن اس نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو رد کیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ صرف نیت اور خلوص کو دیکھتا ہے۔ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ اس نے اللہ کے لیے خالص نیت سے بہترین چیز دی، جبکہ قابیل نے بے دلی اور گھٹیا اشیاء اللہ کے حضور پیش کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت، نیکی اور قربانی میں اخلاص سب سے اہم ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قتل ایک نہایت بڑا گناہ ہے۔ قابیل کی سزا صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخروی بھی ہے۔ قرآن کریم میں قتل ناحق کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، جس سے اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قابیل اور حابیل کی کہانی محض دو بھائیوں کا قصہ نہیں بلکہ یہ انسانوں کو ایک سبق دیتی ہے کہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے دلوں سے حسد، ضد اور نافرمانی کو نکال کر تقویٰ، صبر، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم حابیل کی طرح اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ظلم کے مقابلے میں صبر، تقویٰ کا راستہ اپنائیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ داستان ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے اعمال سے ہے، نہ کہ اس کے رشتوں، شکل صورت یا حیثیت سے۔ حابیل نیک اور اللہ کے پسندیدہ بندہ تھا، جبکہ قابیل نے اپنی برائیوں کی وجہ سے دنیا آخرت میں خسارے کا سودا کر لیا۔ آج بھی دنیا میں کئی قابیل موجود ہیں جو حسد، نفرت اور انا کی بنیاد پر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اگر ہم حابیل کی سیرت کو اپنائیں تو دنیا کو بہتر اور پرامن بنایا جا سکتا ہے۔ یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے، صبر، تقویٰ، اخلاص اور اللہ کی رضا۔